بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الکریم اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق اللہ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پر جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو نہ ہی رشتے ہوں گے، نہ ہوں گے رشتے ان کے درمیان، یومئذ اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ، پس جس کے ثقلت بھاری ہو گئے، موازین پلڑے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک، پس وہی وہ لوگ ہیں، الذین خسروا، یہ جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم، جلسا دے گی ان کے چہروں کو، النار، آگ، وہم فیہا کالہون، اور وہ اس میں کالہون، تیوری چڑھانے والے ہوں گے، یعنی بہت بد شکل ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں پڑھی جاتی آیاتی تتلی، کیا نہیں پڑھی جاتی تھی آیاتی، میری آیات، علیکم، تم پر، فکنتم بہا تکذبون، پس تم تھے انہیں جھٹلاتے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارا رب، غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب، غالب آ گئی، علینا، ہم پر، شقوتنا، ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اور ہم
गुमराह लोग थे। रब्बना, ऐ हमारे रब, अखरिजना, निकाल तू हमें, मिनहा, इससे, फ़इन उदना, पस अगर उदना हम दोबारा ही करें, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो उस सूरत में यकीनन हम जालिम होंगे। क़ालक़ सऊ फ़ीहा, अल्लाह ताला फरमाएगा उसमें पड़े रहो, क़ालक़ सऊ, ज़लील व ख्वार होकर पड़े रहो, फ़ीहा, इसमें, वला तुकल्लिमून, और ना तुम मुझसे कलाम करो, तुकल्लिमूनी, तुकल्लिमून, ये नून के नीचे ज़ेर ये का निशान है, वला तुकल्लिमूनी, तुम मुझसे कलाम ना करो, इन्नहु काना फरीक, बेशक तुम एक एक फरीक था, मिन इबादी, मेरे बंदों में से, यकूलूना, जो ये कहता था, रब्बना आमन्ना फगफिर लना, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, बस तू हमें बख्श दे, वरहमना, और तू रहम फरमा हम पर, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू सब रहम करने वालों से बेहतर है। फत्तखज़तुमूहुम, पस आ लिया उन्हें, हम सिखरियन, बस आ लिया उन्हें, तो उनका जिससे वो मजाक करते थे, बस जो मजाक करते रहे, हत्ता, यहाँ तक के, फत्तखज़तुमूहुम, तो उनसे तो तुम तो उनसे मजाक करते रहे, हत्ता, यहाँ तक के, अनसौकुम, बुला दिया तुम्हें, जिक्री, उन्होंने बुला दिया, जिक्री, मेरे जिक्र को, मेरी याद को, वकुन्तुम मिनहुम तदहकून, और तुम उनसे हंसी मजाक, तुम उनसे हंसी मजाक करते, हंसी करते थे। इन्नी जज़ाइतुहुम, बेशक मैंने, जज़ाइतुहुम, जजा दी है उनको, मैंने जजा दी है, आज बदला दे दिया है, अल यौम, आज के दिन, बिमा सबर, उनके सब्र की पादाश में, अन्नहुम, बेशक वो, हुमुल फाइजून, वही लोग हैं जो कामयाब हैं। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के बारे में, जिस दिन क़यामत होगी, उस दिन के होलनाकियों के बारे में बताया जा रहा है कि जिस दिन, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, का जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, तो उस दिन कोई रिश्ता नहीं, फ़ला अंसाब, कोई रिश्ता नहीं होगा, या नस्ब से मुराद वो क़राबत है जो इंसान की पैदाइश की विलादत की वजह से हासिल होती है, यानी कि जब जब जिसकी भी रिश्तेदारी होती है वो उसकी पैदाइश की वजह से होती है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे जब सूर फूंक दिया जाएगा, सूर में फूंका जाएगा, और सब लोग निकल के कब्रों से जिंदा होकर उठ खड़े होंगे, तो उस दिन ना तो कोई रिश्ते नाते बाकी रहेंगे, और ना कोई किसी से पूछेगा, ना बाप को औलाद पर शफकत होगी, ना औलाद बाप का गम खाएगी। अजीब अपनी अपनी सबको पड़ी हुई, जैसे फरमाया ना, कोई दोस्त किसी दोस्त से कि एक दूसरे को देखने के बाद कुछ भी ना पूछेगा, साफ देखेगा कि करीबी शख्स जो है वो मुसीबत में है, गुनाहों के बोझ से दब रहा है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान भी ना देगा, ना कुछ पूछेगा बल्कि आंख फेर लेगा, जैसे होता है ना कुरान में जैसे बताया गया है कि उस दिन क्या सूरत हाल होगी, यौम तकून उस्समाउ कल मुहल, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, व तकूनुल जिबालु कल एहन, और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को नहीं पूछेगा, या बस युबस्सरूनहुम, बल्कि वो एक दूसरे को दिखाए जा रहे होंगे, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि यौमइज़िन बिबनी को, यानी कि मुजरिम चाहेगा काश उस दिन के अजाब से बचने के फिदिये में दे दे अपने बेटों को, व साहिबती व अखी, और अपनी बीवी और अपने भाई को, व फसीलत हिल्लती तुवी, और उस खानदान को जो उसे जगह दिया करता था, वो मन फिल अर्द जमिया, और सब कुछ को, उन तमाम लोगों को जो जमीन में है, तुम मयुनजी, फिर वो उससे किसी तरह बच जाए, अपने आप को बचा ले, और हालत ये होगी, फ़ैज़ा जात स्वाखा, बस वो जब दो क़यामत को कानों को बहरा कर देने वाली क़यामत आएगी, यौम यफ़िरुल मरहु मिन अख़ी, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही, और अपनी माँ, और व अबी, और अपने बाप से भागेगा, और साहिबती व बनी, और अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा, लिकुल्ल इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, उस दिन हर शख्स की हालत ऐसी होगी जो दूसरों से बेपरवाह बना देगी,
اس کا حال یہ ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کسی کو بھی وہ دیکھے گا نہیں، کسی کی طرف جائے گا نہیں، سب رشتے رات اس دن کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ رشتے ضرور ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، مگر وہ کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ بھی آپ کے رشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا سبب، میری رشتہ داری نہ ٹوٹے گی۔ اسی طرح اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے اپنے خلافت کے زمانے میں سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی نکاح کیا، تو یہی فرمایا کرتے تھے کہ واللہ مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سبب و نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا، مگر میرا نسب اور سبب یعنی وہ باقی رہے گا۔ تو آپ نے ان کے مہر بھی حضور تعظیم اور بزرگی 40,000 کہتے ہیں کہ در مقرر کیا تھا۔ تو یہاں یہ حالت اس دن ہونی ہے، پھر ہوگا کہ کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، یعنی کسی کے کام نہیں آئے گا، پوچھے گا کہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور ہوگا کیا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس کے موازین، جس نے ہم پڑھا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو اس کے کئی ترازو جس کے حساب سے وزن کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا، اس میں ان دونوں آیات میں اہل ایمان کے لیے تو خوشخبری ہے اور مشرکین کے لیے وعید ہے، کیونکہ اصل وزن تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہوگا، مشرکین کے عمل تو ویسے ہی باطل ہو جائیں گے۔ جیسے فرمایا نا کہ الفرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مَنْ عَمِلَ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ سورہ کہف میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات، ان کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ حالت یہ ہوگی کہ جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل ہو گئے، یعنی اپنی مراد کو پہنچ گیا، جس سے وہ ڈرتا تھا اسے بچ گیا۔ اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئیں تو وہ پھر ہلاک ہوئے، نقصان میں آ گئے۔ تو یہ ہوگا یہ کہ یہ قیامت کے دن تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم ان لوگوں میں شامل کرے جن کے پلڑے بھاری ہوں اور جن کے نیک اعمال، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کا وزن بھی کرے اور پھر اس میں ہمیں کامیابی فرما دے۔ اللہ تبارک ہم سب کو اس میں شامل کر دے کہ پھر اسی میں رہیں گے، جو بھی جس نے جہاں چلا گیا اسی میں رہے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ حالت یہ ہوگی کہ وہ ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی اور اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ چہرے کا ذکر اصل میں اس لیے فرمایا کہ انسان کا سب سے اہم اور باعزت حصہ ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ اسی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جسے جب آگ اسے بھی جلا رہی ہوگی تو جسم کے باقی حصوں کا کیا حال ہوگا۔ کلہا اصل کہتے ہیں، کلہا کا مطلب ہوتا ہے اوپر کا ہونٹ اوپر ہو جائے اور نیچے کا مزید نیچے چلا جائے اور دانت باہر نکل آئے، جسے چرا شدید تیوری والا نہایت بد شکل اور ڈراؤنا ہو جائے، جیسے کہ بکری کی جلی ہوئی سری ہوتی ہے، اس طرح کی حالت ان کی ہو جائے گی۔ اور کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون، کیا میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی تمہارے سامنے، یعنی تمہارے سامنے میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی کہ تم ان سے تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے یہ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، غالب آ گئی ہماری بدبختی، ہم پہ ہماری کم بدبختی غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ تو یہاں کافروں ان کے کفر و گناہوں پر ایمان نہ لانے پر قیامت کے دن جو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اس کا بیان ہو رہا ہے کہ کہ اس نے کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے رسول بھیجے تھے، تم پر کتابیں نازل فرمائی تھیں، تمہارے شک و شبہ سارے زائل کر دیے تھے، تمہاری کوئی حجت باقی نہیں رکھی، جس سے ہوتا ہے کہ جیسا ہم پڑھا ہے کہ ہم لوگوں کا عذر یہ نہ ہو کہ رسول آئے نہیں، تو ہم نے یہ عذر بھی پورا کر دیا کہ رسول آنے کے بعد کوئی رسول کوئی عذر تو باقی رہا ہی نہیں۔
اور یہ بھی فرمایا کہ جب ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب دیتے نہیں. تو یہ حالت یہ ہوگی. مگر وہ ان کا حالت یہ ہوگی کہ وہ یہی کہیں گے غلبت علینا شقوتنا، یعنی یہ یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ہم پر ہماری وہ بدبختی غالب آ گئی جو تو نے ہم پر لکھی تھی. یعنی معلوم ہے کہ ظالم اپنا عذر پیش کرتے ہوئے بھی سارا الزام اللہ تعالیٰ پر رکھ دیں گے. اور جیسا کہ شیطان نے بھی اپنی گمراہی کا الزام اللہ تو رکھ دیا تھا کہ یار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، تو یہی حالت ان کی ہوگی. تو یہاں وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، یعنی ہم پر حجت قائم ہوئی اور ہم تک ہدایت کی بات پہنچی، لیکن ہم اس سے کہیں زیادہ بدبخت تھے کہ اس کے تابع ہوتے اور اس کی پیروی کرتے، سو ہم اس سے بھٹک گئے اور ہمیں ہدایت حاصل نہ ہو سکی. تو یہ یہاں یہ اقرار کریں گے، یہاں اقرار کر لیں گے کہ ان سے کیا کچھ غلطی ہوئی. جیسے ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں کہ روزی رات کو پڑھنی چاہیے. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگراں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً آیا ہمارے پاس ڈرانے والا. فکذبنا، پر ہم نے جھٹلا دیا اسے. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ تو کوئی بھی چیز تمہارے پاس، کوئی بھی چیز اللہ نے نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور وہ کہیں گے کیوں وہ اور تم سے تم تو ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی یہ الٹے ان کو رسولوں کو کہیں گے کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے. وقالوا لو كنا نسمع، اور پھر وہ کہیں گے کہ کاش اگر ہم سمجھتے، اگر سنتے ہوتے، ورنہ عقلو، اور سمجھتے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، تو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. تو یہاں ان کو یہ خود اعتراف کریں گے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور اعتراض. مگر وہاں تو اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پہلے ہونا چاہیے. پھر کیا کہیں گے وہاں پہ، ربنا اخرجنا منہا فعن ادنا فإنا ظالمون، اے ہمارا رب اس سے ہمیں نکال دے اور ہمیں واپس بھیج دے. اگر ہم واپس بھیج دے گا تو پھر ہم ایسے حرکت نہیں کریں گے، اگر ہم کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے. یعنی وہ وہاں سے جہنم سے نکلنے کی آرزو کریں گے ہمیشہ. جیسے ہم ہر وقت اس وقت ہر کوئی یہ آرزو کرے گا کہ مجھے واپس بھجوا دیا جائے، مگر اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ حرکتیں کریں گے، کیونکہ یہ ایسی حرکتیں کریں گے یہ تو سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ ظالم تھی، حرکتیں کرتے آئے. اگر ہم بھیجیں، اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیں تو بھی انہوں نے یہی کرنا ہے. اس میں کوئی بھی جائے گا تو پھر یہی کہے گا اگر جائے گا تو پھر بھی اسی یہ حرکتیں کریں، سب کچھ بھول جائے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. تو پھر کیونکہ یہ ہوگا بھی یہاں اب فائدہ کیا ہوگا، اب تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دارالعمل جو تھا وہ تو جو وقت تھا وہ تو فنا ہو گیا، اور اب تو جزا کا وقت ہے، اب تو جزا دی جائے گی. اب توحید کے وقت شرک کیا تو اب پچھتانے سے کیا حاصل ہے. مگر ہوگا کیا، پھر وہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قال اخسئوا من فیہا ولا تکلمون، مجھ سے پڑے رہو ذلیل و خوار ہو کر، اور مجھ سے سوال نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو. یہاں یکسو کا مطلب ہوتا ہے ذلیل رہو، دفعہ دور رہو. یہ لفظ اصل میں کتے وغیرہ کو دھتکارنے کے لیے بولا جاتا ہے، پھر اس کا استعمال ہر اس شخص کے لیے بھی ہونے لگا جسے حقیر اور ذلیل قرار دے کر دور دفع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دھتکارتے ہوئے فرمائیں گے جہنم میں ذلیل اور دور دفع رہو اور مجھ سے بات مت کرو. تو ان کا حالت یہ ہوگی کہ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا ان کا برا حال ہوگا کہ وہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جہنمی پہلے تو دروغہ جہنم کو بلائیں گے، 40 سال تک وہ اسے پکارتے رہیں گے لیکن وہ کوئی جواب ہی نہیں دے گا 40 سال تک. 40 برس کے بعد وہ جواب دے گا کہ پڑے رہو، یا اسے کہے گا اللہ کو پکارو. ان کی پکار کے نہ تو کوئی وقت ہو دروغہ جہنم کے پاس ہوگی، نہ اللہ عز و جل کے پاس. پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری کم بختی کی وجہ سے اب ہلاک ہو گئے، ہم اپنی گمراہی میں ڈوب گئے، الہی اب تو یہاں ہم سے نجات دے دے. پھر ابھی جب ہم یہاں جو بھی برے کام کریں جو چاہے تو سزا دے دینا. اس کا جواب انہیں دنیا کی دگنی عمر تک نہ دیا جائے گا.
یعنی اتنے عرصے تو وہ خاموش، اللہ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا، اور پھر جو جواب آئے گا وہ یہی آئے گا کہ جا رحمت سے دور ہو کر ذلیل و خوار ہو کر اسی دوزخ میں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اب وہ محض مایوس ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چلاتے شور مچاتے پھر جلتے بنتے پھریں گے۔ تو یہ ان کی حالت ہوگی ان لوگوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائے، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، تمہیں میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا میرے بندوں میں سے جو یہ کہا کرتا کہ اے ہمارا رب ایمان لے آئے، اور اس ایمان لانے کی وجہ سے یعنی آمنا، یعنی انہوں نے یہ اپنا ایک وسیلہ پیش کر دیا، ہم ایمان لائے اس لیے فاغفر لنا ورحمنا وانت، تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے کہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ مگر تم لوگ ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی انہیں شرمندہ اور پشیمان کرنے ان کا ایک زبردست گناہ پیش کیا جائے گا کہ اللہ کے پیارے بندوں کا تم مذاق اڑاتے رہے۔ یہاں تمہاری تو حالت یہ تھی کہ ان پہ جب ان سے دلگی تم کیا کرتے تھے، تو وہ مومن اپنے رب سے بخش و رحمت طلب کرتے تھے، اسے رحمان الرحیم کہا کرتے تھے، لیکن یہ اس کے ہنسی میں اڑاتے تھے، بعض کے ذکر ان کی بغض میں تو اللہ کا ذکر ہی چھوڑ بیٹھے اور ان کی عبادتوں اور دعاؤں پر ہنسا کرتے تھے۔ یہ تو ان کا حال تھا تو یہ یہاں پہ جو لوگ اللہ کو پکارتے تھے ان کا یہ ہمیشہ سے مذاق اڑایا کرتے، مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میرے وہ لوگ تھے جو مجھے پکارا کرتے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں معاف فرما دے، فاغفر لنا ورحمنا، غفرا اصل ہوتا ہے کہ پردہ ڈالنا، مغفر کہتے ہیں اصل میں وہ ہیلمٹ کہتے ہیں جو لوہے کا ہوتا ہے اور دشمن کی طرف سے پردے کا کام دیتا ہے۔ یعنی اے ہمارا رب، ہم تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائے، اس لیے تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں کا پردہ ڈال دے، ایسا پردہ کہ کرامن کاتبین کے دفتر میں بھی نظر نہ آئے، اور ہم پر رحم فرما۔ تو یہاں پہ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسے ہم سورہ متطففین میں پڑھتے ہیں کہ وہ ان کو جب یہ وہاں سے گزرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب وہ وہاں سے گزرتے تو ان کا جب بھی دیکھتے ان کا ہر وقت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک بہت بڑا یہ گناہ تھا جو یہ کیا کرتے تھے، تو وہ اس گناہ کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ تم اپنا مزہ چکھو، ان کے جس جہنم میں پڑے ہو اس کا مزہ چکھ لو، جس طرح اللہ تعالیٰ وہاں فرمانے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک لوگ جو مجرم ہیں وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو ایمان لے، فَإِذَا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب بھی وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان پہ ہنسا کرتے تھے یا ان کے ٹھٹھے ٹھٹھے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب بھی وہ لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑے ہنسی خوشی بڑے خوش خوش گزرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب بھی وہ انہیں دیکھتے تھے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو یہ کہا جاتا وما ارسلوا علیہم، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی ان پر محافظ بنا کے تو نہیں بھیجا، مگر ان کی حالت یہی تھی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ پھر اگر یہ حرکتیں کی ہیں تو پھر ان کا تم اس جو ہے وہ مزہ بھی چکھو، پھر یہیں پڑے رہو، دھتکار دیا جائے گا کہ مجھ سے بات نہ کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اسی میں پڑے رہو۔ حتیٰ تمہارا حالت اس طرح ہٹایا رہا کہ تم ان کی انسوکم ذکری وکنتم فیہ بیم تدھکون، یعنی ان کی تم ایسے ان کے پیچھے پڑے کہ تم انہی کے پیچھے چکر میں، اور مجھے میری تم نے یاد بھی بلا دی، یعنی تم ان کے ایسے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے کہ ان کا اس قدر مذاق اڑاتے رہے کہ گویا وہ تمہیں میری یاد بلانے کا سبب بن گئے۔ حالت تمہاری یہ ہوئی کہ تم سارا دن یہی کام کرتے تھے، یہی سوچتے تھے کہ ان کو تنگ کس طرح کیا جائے اور کیا تمہارے ساتھ کیا جائے۔ تو پھر یہی بتایا انا جزیتم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، تو پھر یہی بتا دنیا میں صبر یعنی صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے رہے ہیں کہ صبر کا بدلہ یہاں دیا جائے گا، اور جس نے صبر کیا صبر کا اللہ بدلہ دے گا تو پھر یہی ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ تو صبر دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے تو بڑا ایک صبر آزما مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دین پر عمل کرتے ہیں تو دین سے لا علم یا جاہل کہہ دیں ایمان سے بے خبر لوگ انہیں ہنسی مذاق اور ملامت کا نشانہ بناتے ہیں، تو پھر کتنے ہی کمزور ایمان والے ہوتے ہیں جو ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بہت سی مشرکانہ جو رسومات ہوتی ہیں ان سے
کنارہ کشی کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے. جیسے داڑھی ہے، پردے کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ اور موت وغیرہ کی ہندوانہ جو رسومات ہیں ان سے اجتناب وغیرہ کرنا یہ بڑا مشکل کام لوگ نہیں کرتے. وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے کسی بھی موقع پر انحراف نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائیں گے اور انہیں کو کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں انہیں کو سب جنہوں نے صبر کیا. تو یہاں پہ صبر کا بہت بڑا، ہر چیز پہ صبر ہے. جس پہ آپ کو کوئی آپ کیسا کام کرتے ہیں آپ پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور آج کل کے جو ہمارے حالات اس پہ تو بڑا مشکل بنا دیے گئے. حالانکہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں مگر اس کے باوجود اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں یا اور ہمارے مرنے پر بھی جو کہہ دیں کہ اپنے آپ کے بدعات بہت ہی شامل کر لی کہ ان میں اگر کوئی شامل نہ ہو، اس سے دور دور رہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا کچھ نہیں کیا جاتا. وہ نوجوان لڑکا اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کو مذاق بنایا جاتا ہے. اس کو بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ ہی داڑھی رکھے، کسی طرح کٹوا دے. تو پردے کا مسئلہ، تو پردہ تو ہمارے یہاں رہا ہی نہیں. اس کو تو بلکہ ان کے لیے کر دیا گیا ہے جو غریب لوگوں کام کرنے والے ہیں. پردہ تو ان کے لیے جس کو جیسے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ جس کے پاس چار پیسے آگے سب سے پہلے کام وہی کرتا ہے کہ دوپٹے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. تو یہ حالت ہمارے یہاں ہو گئی. ان پہ جو صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی سے سرفراز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان چیزوں کا، ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں جو مذاق بھی اڑاتے ہیں. اور ہمیں ان صبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صبر کریں اور اسی کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ جزا دے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں انہم هم الفائزون، جو کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کامیاب کرے جس دن قیامت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور وہ جہنم سے بچائے جس میں کسی کی کوئی دروغہ بھی نہ سنے گا اور اللہ بھی نہیں سنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ.